السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے ولی ہیں۔ میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ کیوں اللہ کا ولی مانتا ہوں؟ کیونکہ یہ نماز ادا کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، یعنی کیسے؟ رفع الیدین کے ساتھ۔ تو ناظرین، اگلی بات ہم کرتے چلے کہ یہ لوگ معاذ اللہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام کے اوپر کیا کچھ کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، جبکہ قرآن نے کیا کہہ دیا؟ انما حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا حرام کر دیا آپ کے اوپر کیا؟ مردار، خون، اور کیا فرمایا؟ خنزیر کا گوشت۔ آگے کیا فرمایا؟ جو غیر اللہ کے نام کے اوپر چیز دی جائے، اگر دینی ہے تو اللہ کے نام کے اوپر۔ اور آگے سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، عوام الناس کہتی ہے لو جی ہم نے 4 صورتیں پڑھی ہیں نا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور ناظرین، جب یہ صورتیں آپ کہتے ہیں 4 صورتیں ہی پڑھی ہیں، قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ خدا شہید ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ خیر ناظرین، ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ، اور اگلی بات یہ بھی کہتا چلوں، تو جیسے ناظرین یہ بریلوی مکتبہ فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر مانتا ہے، ایسے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حاضر ناظر جانتے ہیں۔ یہ اب کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ 40 لوگوں کا ایک ٹائم میں افطاری کرتے رہے۔ خیر ناظرین، آئیے انہی کی زبانی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے، آپ کی سمانے سیرت اور کرامات کی کتب میں، جس میں مثالی کی بات کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کیا حضرت آج روزہ ہے، افطاری میرے گھر کیجئے۔ آپ نے قبول فرما لی افطاری۔ حضور آج افطاری کے وقت مجھے میزبانی کا شرف دیں، قبول فرما لیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، عرض کہ حضور آج میزبانی کا موقع مجھے دیں، افطاری میرے گھر کیجئے۔ فرمایا اچھا تیرے گھر کروں۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا، عرض کہ حضور آج افطاری میرے ہاں فرما، مجھے موقع دے میزبانی کا، قبول فرما لیا۔ یہ کے بعد دیگر 40 آدمی اس دن افطاری کی دعوت دینے آئے اور 40 کے 40 سے وعدہ فرما لیا۔ حاضرین جو مجلس کے حیران ہوئے۔ اگلے دن جو حاضر، جو دعوت دینے والا میزبان تھا، ہر کوئی فخر کرتا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا آیا اور اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا، کل سرکار میرے گھر تھے، کل میں حضور کا میزبان تھا، کل مجھے خدمت کا موقع دیا تھا۔ دوسرا آیا کہے کل حضور نے افطاری میرے گھر کی، تیسرا کہے کل حضرت نے افطاری میرے گھر کی۔ 40 کے 40 یہ کہہ رہے ہیں، اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی، افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جیسے علماء نے بھی ان چیزوں پر گفتگو کی ہے اور بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے جانا تھا، کیا جس میں حقیقی سے تو گھر ہی رہے، مگر اولیاء اللہ کو ایک جسم مثالی ملتا ہے، جس میں اس مثالی جسم سے ایک وقت میں 40 جگہ بھی جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو شرف میزبانی ہے، 40 کو عطا کر سکتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھے؟ ارے ملک الموت ہے، ایک وقت میں چاہے تو 1,00,000 گھروں کا مہمان بن جائے، بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں جی کل ملک الموت میرے ہاں مہمان تھے، یہ تو کہنے کے قابل اس کی مہمانی کے بعد رہیں گے تو کہیں گے، وہ تو پھر آپ ساتھ ہی جائیں گے نا۔ مگر کوئی گھر والا کہے جی کل ملک الموت ہمارے ہاں تھے،
دوسرا کہے بھائی آدمی تو ہمارا گیا ہمارے ہاتھ، بھائی وہ لاکھ گھروں میں جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے نام کے اوپر آپ یہ کام کریں، انہوں نے ہی کہا ہے تو وہ کتاب دکھائیں، ان کی بات گفتگو دکھائیں ہمیں کہاں پہ لکھا ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، جبکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نماز اور رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور اگلی بات، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی مشکلات سے بچاؤں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچاؤں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم پیر صاحب کی وجہ سے بچتے ہیں، گوشت پاک کی وجہ سے بچتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خیر ناظرین، میں اگلی بات کرتا چلوں، بات دور نہ چلی جائے۔ ناظرین، اللہ کا ولی، ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ میں ولیوں کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ میں اللہ کے ولی کی توہین نہیں کرتا، میں اللہ کے ولیوں کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے ولی کون؟ جو صوم و صلات کا پابند ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو میں اللہ کا ولی کہہ رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ قرآن نے واضح فرما دیا اللہ کے ولیوں کی شان کے اندر، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پاگے مومن ولی کون ہے؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن آپ ہم معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں جا کے، آپ کو ہر چیز نظر آئے گا درباروں مداروں کے اوپر جا کے۔ خیر میں تو نہیں بیان کرنا چاہتا، باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔